بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیات 221 سے۔ کچھ موضوعات، مسائل اور سوالات ہیں جن کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، مشرک مرد عورتوں سے نکاح کی ممانعت کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں مسلمانوں کو روکا گیا ہے کہ وہ نہ مشرک عورتوں سے شادی کریں اور نہ مسلمان عورتیں مشرک مردوں سے شادی کریں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد پھر جو عورتوں کے خاص ایام ہے، ایام حیض جس کو کہا جاتا ہے، اس کے احکامات کے بارے میں، اس میں میاں بیوی کی جو جنسی مقاربت ہے اس کی ممانعت کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس بارے میں کیا ہدایت کہ اس وقت میاں بیوی وہ ایک دوسرے کا جو شرعی حق حقوق اس کا کس طرح جو ہے نا برتاؤ کر کے، اس بارے میں بات کر لیں گے۔ پھر میاں اور بیوی کے درمیان تعلق کی نوعیت اس وقت، اور جنسی اختلاط میں آزادی اور پابندی، اس کے جو حدود اور قیود ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ میاں بیوی کے بیچ میں جو جنسی اختلاط ہوتا ہے، ذرا میں واضح کروں اس بات کو نا، اس میں کس قدر آزادی ہے شریعت میں اور کس قدر پابندی، اس کی حدود کیا ہے، اس کے قیود کیا ہے نا، اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ پھر جنسی اختلاط کا مقصد کیا ہے نا، صرف بچے پیدا کرنا یا صرف جنسی سکون پانا، یا دونوں میں ایک توازن رکھنا نا، دونوں میں ایک بیلنس رکھنا، اس پر گفتگو کریں گے۔ کیا خاندانی منصوبہ بندی یہ جائز ہے کہ ہم کم بچے پیدا کریں، ہم زیادہ بچے پیدا کریں، اور ہم نہ کم پیدا کریں نہ زیادہ پیدا کریں، کوئی درمیانہ راستہ اختیار کریں، کبھی زیادہ کریں کبھی، تو ہم اس عمل کو ایک منصوبے کے ساتھ، ایک پروگرام کے ساتھ اپنائیں، یا ہم ہر سال بچے پیدا کریں، اس بارے میں بھی پڑھیں گے نا۔ تو پہلے آیات 221 مشرکوں کے بارے میں، اس آیات پر اگر آپ کو یاد ہے کل کے درس میں ہم نے تفصیل سے بات کی، لیکن کچھ باتیں رہ گئی جس کو ہم ابھی بیان کریں گے، پھر آئیں گے آیات 222 کی طرف جو ایام کے حوالے سے، اس پر زیادہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ہم نے وہاں پڑھا تھا آیات 221 میں، ایک دفعہ میں اس کے الفاظ آپ کے سامنے دوہراؤں تاکہ دوبارہ سے آپ کے ذہن میں وہ آ جائے بات۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، حتیٰ یؤمن، جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ یاد رکھو کہ ایک مومن کنیز، ایک مومن لونڈی، وہ ایک مشرکہ عورت سے کہیں بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں بہت ہی بری لگے، خوبصورت ہے، دولت مند ہے، اچھے خاندان سے ہے، یہ بیچاری لونڈی ہے، کنیز ہے، کالی کلوٹی ہے نا، لیکن اس کے ساتھ ایمان ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اسی طرح مومن عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو، نہ وہ از خود نکاح کرے جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ وَالْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ یاد رکھو کہ ایک غلام مومن ایک آزاد مشرک سے کہیں بہتر ہے، خواہ یہ مشرک تمہیں کیوں ہی بلا معلوم نہ ہو، یعنی کیوں نہ معلوم ہو، یعنی وہ مشرک بہت ہی مالدار ہے، خوبصورت ہے، اچھے خاندان سے ہے، وہ دوسرا بیچارہ مومن غلام ہے، کالا ہے، کلوٹا ہے، پیسے نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کا ایمان تمہارے لیے بہتر ہے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ مشرکین تو دوزخ کی طرف بلاتے، واللہ یدعو الی الجنہ،
اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرت بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یذکرون، اور لوگوں کے لیے کول کول اپنے احکام اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت لیں۔ میں نے آپ کو بولا نا بالکل مختصر، انشاءاللہ 1-2 منٹ پہ کور کریں گے۔ یہ جو نکاح ہے نا، یہ ایک بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اگر ہم نکاح، اس کی غرض، غایت، مقصد، اس کو ہم سمجھے، پھر اس آیات کو ہم سمجھیں گے۔ نکاح کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جس طرح ہم نے سمجھا بس جو ہے نا بچے پیدا کرو عورت سے، صرف جنسی خواہشات حاصل کرو، اپنے گھر بار کا کام کرو، تو اس میں ایمان کا پھر کیا جگہ؟ وہ تو ایک مشرکہ عورت بھی کر سکتی، وہ آپ کو بچے بھی دے سکتی، گھر کو بھی سنبھال سکتی ہے، اور جنسی خواہش کو بھی پورا کر سکتی ہے نا۔ تو پھر وہ کیوں منع ہے؟ یعنی ایمان کو نکاح سے زیادہ کیوں ترجیح دی گئی؟ اس لیے کہ نکاح ایک بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ آپ کو جنسی سکون ایک مشرکہ عورت دے سکتی ہے، ایک مومنہ۔ آپ کے گھر کو صحیح معنی میں ایک مومنہ چلا سکتی ہے یا مشرکہ۔ آپ کو صالح اولاد ایک مشرکہ دے سکتی ہے یا مومنہ۔ لیکن اگر آپ نکاح سے نظریے کو نکالے، عقیدے کو نکالے، آپس کی آمانگی کو نکالے، کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا نکاح کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ جذب ہونا۔ سونا کوٹ کے ساتھ جذب ہو سکتا ہے؟ ایک مومن عقیدے والا شخص، ہمارا ایمان تو وہ نظریاتی تو نہیں، ہم تو رواجی مومن ہے نا۔ اگر آپ ایمان کو ایک نظریے کے طور پر ہے نا فکری حوالے سے اس کو لے لیں، نظریاتی حوالے سے لے لیں، آپ بولے کہ یار ہم ایک نظریے سے ہمارا ایک تعلق، اور وہ عورت ہمارے نظریے کے خلاف ہے نا، تو اس کے لیے کل میں نے کہا تھا کہ کامل آہنگی نمبر 1 کس چیز میں؟ طبیعت اور مزاج میں۔ تو طبیعت اور مزاج میں ایک مشرکہ عورت بھی آپ کی طبیعت کے برابر ہو سکتی ہے نا، مزاج کے مطابق ہو سکتی ہے۔ نمبر 2 ذوق اور جذبات میں وہ بھی ہو سکتی، ہو سکتے وہ مومن، وہ مشرکہ تمہارے ذوق اور جذبات اس کا قدردان ہے نا۔ فکر و نظر میں بھی، فکر و نظر میں بھی نا۔ لیکن ادھر ابھی بات کر رہتا ہے کیا ایک مشرکہ اس کا جو فکر ہے، اس کا جو نظر ہے، وہ تمہارے فکر و نظر کے مطابق ہے؟ کیا جو فکر و نظر تمہارا ہے اس کو تمہارے ذہن میں کیفیت ہے؟ اگر ہے تو پھر تو بڑا مسئلہ بنے گا۔ اس کا ایک الگ فکر ہے، الگ سوچ ہے، تمہارا فکر الگ ہے، سوچ الگ ہے، تم اپنے فکر کو ترجیح دیتے ہو، اپنے فکر کو ترجیح، تو پھر نہیں چلے گا نا یہ گاڑی۔ اسی طرح دل اور دماغ میں، اگر تمہارا دل دماغ مومن ہے، تمہارا دل خدا کو جھکا ہے، تمہارا دل ٹوٹلی خدا کو جھکا ہے، اور اس کا دل دماغ ایک بت کو جھک، تو پھر مسئلہ تو بنے گا نہیں بنے گا؟ بہت بنے گا۔ اسی طرح نظریات اور خیالات میں ہم آہنگی، تمہارے نظریات اسلامی ہیں، تمہارے خیالات اسلامی ہیں، اس کے نظریات، اس کے خیالات وہ اسلامی نہیں ہے، چونکہ مشرک ہم نے کل کہا تھا نا، اس کو تو جس نے شرک کو بطور دین قبول کیا ہو، تم نے بطور دین اسلام کو پسند کیا، اس نے بطور دین شرک کو پسند قبول کیا، تو بڑا فرق ہے نا، تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مسلک اور مشرب میں، تمہارا مسلک الگ ہے، تمہارا مشرب الگ ہے، تم مسجد کی طرف جا رہے، وہ بت خانے کی طرف جا رہے، تم بچوں کو مسجد کی طرف کھینچ رہے، وہ اس کو بت خانے کی طرف کھینچ رہے، تم بچوں کو خدا کی طرف جھکا رہے، وہ اس کو بت کی طرف جھکا رہے، تم خود خدا کو جھک رہے، وہ بت کو، تو ہر دن جھگڑے ہیں نا، پھر مسئلہ ہے نا جی، اگر آپ نے ترجیح خدا کو دی۔ اور اسی طرح ہے نا دین میں، تمہارا دین توحید کا ہے، کیا ہے؟ توحید، اور اس کا دین وہ شرک کا ہے، بڑا فرق ہے۔ دین توحید میں وحدت ہے، اس میں سپرمیسی اللہ کو حاصل ہے، صرف خالق اللہ ہے، وہی حاکم ہے، وہی رب ہے، اور وہاں آسانی ہے، تو مسئلے بنے گے نہیں بنے گے؟
اور اسی طرح سب سے بڑھ کر عقیدے میں تمہارا عقیدہ لا الہ الا اللہ ہے نا، تو اس کا عقیدت ویسا نہیں ہے، وہ تو ایک الہ کو نہیں مانتا، اس نے کئی آلہہ کو جو ہے نا خدا بنایا، تو بڑا فرق ہوتا ہے نا۔ اسی طرح مقصد حیات اور نصب العین میں تمہارا نصب العین اللہ کا دین غالب ہو جائے، توحید غالب ہو جائے ہے نا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی دنیا پر ظاہر ہو جائے، ہر وقت اللہ اکبر ہو میرے گھر میں بھی، میرے شہر میں بھی، ہر جگہ نا، تو ایسا اس کو تو نہیں مانتے۔ اگر وہ مشرک مرد ہے تو ایسا نہیں مانتا، تو مسئلہ بن گیا نہیں بن گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک یہ امانگی نہیں ہے تو ایک دوسرے میں تم جذب نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے میں تم نہ وہ تم میں جذب ہوگی نہ تم اس میں جذب ہوگی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غلط۔ باقی تفصیلات میں نے کل آپ کو پڑھایا تھا سارا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آیات دو جی بولے، بالکل سوال کریں۔ اصل میں اسلام میں جو غلام اور وہ کنیز ختم ہوا، یہ کیوں؟ اچھی بات آپ نے کہی، بالکل آپ نے، میرے ذہن میں بھی تھا نا، کل بھی میں نے کچھ آپ کو بتایا تھا نا۔ اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے نا، آپ ذرا اسلام کو دیکھیں نا، ایک مشرکہ وہ ابو جہل کی بیٹی ہے، کس کی بیٹی؟ سردار کی بیٹی، اور اس کے مقابل میں کالی کلوٹی جو ہے نا ایک لونڈی ہے، تو اسلام نے کس کو ترجیح دی؟ لونڈی کو۔ اور ہم بولتے ہیں نا اسلام لونڈی کو، وہ لونڈی کو ادھر سے آزاد کر رہا ہے بھی کہ نہیں نہیں ابو جہل کی بیٹی سے نہیں کرو، اگر وہ مشرک ہے کس سے کرو؟ لونڈی سے۔ تو لونڈی سے کیا کرو؟ اس کو لونڈی بنو، اس سے نکاح کرو۔ یاد رکھنا، میں آیات پڑھوں گا آپ کو کہ لونڈی سے بھی نکاح ضروری ہے، چونکہ یہ آیات ابھی ادھر نہیں تھا نا، اس لیے میں نے اس کو نہیں بولا۔ اسلام میں آپ کسی کو لونڈی نہیں بنا سکتے، کسی کو آپ غلام نہیں بنا سکتے۔ اسلام کی گاٹھی میں جو داخل ہوتا ہے نا، نمبر ایک اس کا پہلا موڑ ہے نا فک الرقبہ، فک الرقبہ ہے نا۔ اسلام یعنی جب ہم بولان میں جاتے ہیں نا سندھ کی طرف، تو کہتے ہیں نا پہلا موڑ، دوسرا موڑ، تیسرا موڑ۔ پہلا موڑ کیسا ہے کہ تم نے انسان کو آزاد کرنا ہے، یہ احترام، یہ احترام دیکھ کہ ایک مومنہ وہ لونڈی ہے، کالی کلوٹی ہے، پیسہ اس کے ساتھ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک مومن کو کیا بول رہا ہے؟ بولتا ہے یہ بہتر، اس کا کردار بہتر، اس کا عقیدہ بہتر، اس سے شادی کرو۔ آپ کو یاد ہے حضرت زید بن حارثہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آزاد کیا، اپنی پپی کی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کرائی، جو سرداری تھی، سردار زادہ، اس کو کیا سردار کی بیٹی تھی حضرت زینب، سردار زادی، ایک سردار زادی کے ساتھ اس کے ساتھ شادی۔ اور آپ کو شاید معلوم ہے کہ حضرت بلال کو بھی ایک بہت عظیم گرانے سے عورت ملی تھی۔ یہ جو بعد میں یہ غلامی، یہ فلان، یہ استعماری باتیں ہیں، یہ قرآن کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ بعد میں جو دوبارہ وہی لوگ ہمارے سروں پر مسلط ہو گئے نا، پھر انہوں نے اپنے لیے کنیزیں، غلام وغیرہ وغیرہ نا، یہ ان کی ذہنیت ہے، قرآن کا نہیں ہے۔ انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو، اچھی بات ہے نے کی کہ یہاں دیکھیں، یہاں ایک چیز میں اس آیات میں ترجیح کس کو ہے؟ اچھا غلام، لونڈی، نکاح میں یا ایسے استعمال کرنے میں؟ تو پھر نکاح میں ہم لوگ تو ہمارے ہاں بولتے ایسے استعمال کرو اس کو، ایک کے ساتھ شادی کرو، 10 لونڈیوں کے ایسے استعمال کرو یار، کیوں عورتیں نہیں ہے؟ اس سے بچے پیدا کرو، نہیں کرو یار۔ قرآن اللہ تعالیٰ وہ جو لونڈی ہے وہ خدا کی بندی نہیں، وہ آزاد ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرو، چونکہ یہ غریب ہے، لونڈی ہے، اس کو ایسا استعمال کرو، نعوذ باللہ۔ افسوس کا مقام ہے، مجھے تو افسوس آتا ہے۔ اور جب اس کو ہم قرآن کی طرف کرتے اور پیغمبر اسلام کی طرف کرتے ہیں نا، تو یہ تو اور ہمیں دکھ ہوتا۔ اس پر تفصیل سے میں بات کروں گا، بالکل۔ کیا آپ نے فرمایا؟ میں نے کہا کہ جو جیسا لونڈی ہم 4 لوگوں کے لیے اس کو خرید کر آزاد کرو، نہیں جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ جی وہ تو کہہ رہے ہیں نا، اس کو چھوڑو، قرآن کہتے اس کو آزاد کر دو، اس کو آزاد کر دو نا، فک الرقبہ۔ آپ قرآن میں ہمیشہ دیکھیں ادھر آزادی کی بات ہو رہی، ایک جگہ مجھے بتائے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ان کو غلام بنا دو، ایک جگہ بتا دے مجھے، ہے کوئی جگہ؟ وہ تو جنگ میں بھی آپ کو ملے نا، اس کو بھی تم آزاد کر دو، احسان کرو ان پر، یا معاوضہ سے جو ہے نا
وہ جو بدلی ہوتا ہے جنگی اس میں وہ کر لو. خیر آتے ہوئے حیات اچھی بات آپ نے کہی نا. ابھی جنسی اختلاط کی طرف آتے, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں نا قرآن تو ہم پڑھتے کچھ ہم فلسفہ بھی پڑھے, ہم فلسفے سے نہیں بھاگے. ہمیں لوگ بولتے ہیں اگر تم نے فلسفہ پڑھا تو تم دین سے نکل جاؤ گے, فلسفہ دین کا دشمن ہے نا. نہیں, فلسفے میں بڑا علم ہے, جس طرح سائنس میں بڑا علم. آدمی سائنس پڑھے گا, ہنرمندی حاصل کرے گا نا, وہ فلسفے کو پڑھے گا تو اس میں بڑی ہوشیاری آتی. تو کچھ بڑے بڑے فلاسفر ہیں, اس کو تو ہم پڑھیں. جس طرح معیشت میں آپ کو مارکس کو پڑھنا پڑتا ہے, کارل مارکس, اور اس کے افکار کیا ہے, اس کے خیالات کیا ہے. اسی طرح آپ کو ڈاروین کو پڑھنا پڑتا ہے کہ یار یہ انسانیت یہاں تک, یہ سارا سٹرگل وغیرہ سارا کچھ سو آپ اس کے ساتھ ریولیوشن ارتقا نا, آپ سو اس کے ساتھ اختلاف کریں, لیکن اس کی کچھ ایسی باتیں کہ آپ بہت اس کو سمجھیں گے. اسی طرح جنس میں آپ نے فرائڈ کو پڑھنا ہے. دیکھیں اگر آپ نے فرائڈ کو نہیں پڑھا ہے, اور بھی کافی ہے. فرائڈ چونکہ مشہور, اس کا میں نام لیتا ہوں, بنیادی, ورنہ اور بھی کافی ہے نا, کہ یہ جو خواہشات ہے, جنسی خواہشات, جنسی میلانات, اس کی کوئی حیثیت یا نہیں ہے. اس کو ہم کیسے یوز کریں, کیسے استعمال کریں؟ قرآن اس کے بارے میں کیا بولتا؟ عورت میں خواہش ہے, مرد میں خواہش ہے, اس کو کیسے استعمال کریں؟ پھر سکون ہم کس طرح لے لیں؟ ہمارا معاشرہ, اس معاشرے پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیں جس طرح پیٹ بڑا مسئلہ ہے نا, پیٹ کا, اس طرح ماسک ہے, تو اسی طرح جو جنس ہے اس کا بھی ایک وہ ہے. تو اس کو خیر آپ پڑھے نہیں پڑھے, لیکن قرآن سے میں آپ کو کچھ جو ہے نا, میں تو کہتا ہوں, تجویز دیتا ہوں نا, کہ ہم اپنے آپ کو کچھ ٹچ کریں. دیکھیں قرآن مجید جو ہے نا اللہ کا کلام ہے, ہم اب ڈرے نہیں کہ یار فلسفہ جو ہے نعوذ باللہ قرآن پر پھر آئی ہو, بالکل نہیں ہوئے. قرآن اللہ کا کلام. یا ہم سائنس کی طرف جائیں گے نعوذ باللہ ہم قرآن سے, نہیں بالکل ایسا نہیں. پھر تو آپ کا ایمان کمزور ہے, پھر تو آپ شک کر رہے قرآن میں کہ اللہ کا کلام نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. آپ ڈرپوک انسان ہے, پھر آپ تو ڈرپوک انسان ہے, کیونکہ آپ کو شک ہے نعوذ باللہ. یار قرآن میں کوئی شک ہے؟ اللہ کا کلام ہے, وہ انسان کا کلام, اس میں غلطی ہو سکتا ہے, اس میں 10-100 غلطیاں ہو سکتی. تو ان چیزوں کو ابھی ہم چونکہ جنس کی طرف آ رہے ہیں نا, اور یہ جس طرح پیٹ ہمارے ساتھ لگا ہے نا, اسی طرح جنس بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. ہم اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کریں, اس کو پردے کے پیچھے بیان نہیں کریں. جس طرح ہم پیٹ کو سامنے بیان کرتے, اسی طرح جنسی معاملات کو بھی ہم بیان کریں. ہم ہر جگہ پردے کے پیچھے, پھر بعد میں بڑے مسائل ہوتے ہیں ہمیں. تو انشاءاللہ میں جہاں تک ہوگا میں کھل کر بات کروں گا. کیا کروں گا؟ منافقت نہیں کروں گا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کو ڈسکس کیا, ابھی آگے آئیں گے نا. ابھی آپ ذرا اندازہ کریں نا, جنسی اختلاط میں افراط و تفریط کی ممانعت, افراط اور تفریط, اس میں جس طرح ایک شوہر کا, ابھی ہم آتے میاں بیوی کی طرف, باقی تعلقات کو شریعت نہیں مانتے. کون سا تعلق مانتے ہیں؟ میاں بیوی والا. اب بار بار ہم میاں بیوی لیں گے, ٹھیک ہے نا, میاں بیوی لیں گے. تو میاں کے جذبات, خواہشات ہے, جذبات, تو بیوی کی بھی ہے نا. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد اس عمل کے لیے تیار نہیں ہے, بیمار ہے, پریشان ہے, دوسرا ہے, تیسرا ہے نا, تو بیوی زوراوری کرے گی, ناراض ہو جائے گی, تو مسئلہ بنے گا نا. اور اگر بیوی تکلیف میں پھر, تو شوہر اس کو تپڑے لگائے گا, زبردستی اس کے ساتھ کرے گا, یا اس کا ساتھ دے گا. اس عمل میں ایک دوسرے کا ہم نے ساتھ دینا ہے, میاں اور بیوی نے ساتھ دینا ہے. یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں, یاد رکھنا, گاڑی کے 2 پہیے, ہر پہیے نے دوسرے کا خیال کرنا ہے, پھر گاڑی چلے گی. تو جنس میں جو ہے نا, نہ ہم افراد کے شکار ہوئیں گے, نہ ہم تفریط کے شکار ہوئیں گے. اب ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ ہم کو فرائڈ نے افراد کی طرف لے گئے, جنس, لیکن ہمارے مذہب میں ابھی تفریط کی طرف پھر لے گئے.
کہ بالکل نہ 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 بس بھائی چھوڑ عورت کو، یہ شیطان ہے، شیطان سے بھاگو، ہے نا، جتنا عورت سے بھاگتے اتنا ہی اچھا ہے نا، عورت جو ہے مکار ہے، عورت سے ولا کر کوئی خیر ہوتا ہے نا، یہ پیروں کا وہ جوتے کے برابر ہے، فلانا یہ ہے وہ نا، یہ غلط ہے بالکل، اس میں افراط بھی غلط ہے اور تفریط بھی غلط ہے. تو آپ ذرا اندازہ کریں نا. اب آتے ہیں نمبر 1، سب سے پہلے عورت کو ڈسکس کیا گیا نا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہمیں معلوم ہوا کہ بیوی کا تو بڑا حق ہے نا، یہ جس طرح قرآن نے بیان کیا نا نکاح کے بارے میں، ایک دوسرے کے ساتھ جذب ہونا، ایک دوسرے کا ساتھی بننا، ایک دوسرے کا دوست بننا، ایک دوسرے سے جنسی لطف اٹھانا، معذرت کے ساتھ جنسی سکون حاصل کرنا ہے نا. اب کچھ بیوی پر ایسے وقت آتے ہیں نا کہ وہاں اس کو تکلیف ہوتی ہے، ایک فطری عمل ہے، اس کو ماواری آتی ہے. تو اس وقت میں ہم کیا کریں؟ کیا یہودیوں کی طرح اس کو نعوذ باللہ ہم گندی سمجھے کہ یہ گند ہے، جس طرح ہمارے علماء بتاتے ہے نا کہ یہ ماہواری گند، نجس ہے، مردار ہے، بس ادھر دور دور ہو جاؤ، اپنا بستر دور کر لو، اپنا اور کھانے کی چیزیں بھی دور کر دو نا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہودی غلط کہتے ہیں، ان کے جو مذہب والے، ابھی مجھے معلوم نہیں وہ اس زمانے میں جو یہودی جو اس کا مذہب والے وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی بس یہ گندگی ہے. آج بھی ہم نے سنا نا یہ گندگی ہے. اور عجیب ہے کہ ہم نے عورت بیچاری کو مجبور کیا کہ اس چیز کو وہ شرم محسوس کرتی، آر محسوس کرتی. وہ اگر ایک میڈیکل میں آئے اور اپنے لیے اس بارے میں ایک پیپر خریدے نا تو وہ آر سمجھتے اس کو، یا غلط میں کہتا ہوں، آج بھی شرمندگی محسوس کرتے اس میں. اگر وہ فرض کرے اس دوران روزہ نا تو نماز، وہ بیچارہ جو ہے نا شرمندگی محسوس کرتے اس میں. یہ ہماری حالت ہے یار. تو فرمایا نا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں محیض کے بارے میں. محیض حیض، حیض کیا ہے، محیض کیا ہے نا. تو ایک دفعہ آتے ہیں نا ایام حیض کے احکام کی طرف. حیض کیا ہے؟ حیض وہ مخصوص خون جو متعین دنوں میں عورت کے رحم سے خارج ہوتا. سمجھے میری بات کو؟ متعین کچھ دن ہوتے، کسی کے کچھ زیادہ، کسی کی کچھ کم، لیکن اس کا ایک لمیٹیشن، پھر وہ بعد میں بتاؤں گا. کچھ 10 دن لمیٹیشن دیتے، کچھ 3 سے، کچھ 1 سے 3. وہ ان مسائل کو آپ آسانی سے پھر سمجھیں گے، ورنہ پھر بعد میں بھی آپ کو سمجھاؤں گا آگے. اسی لیے فرماتے نا حاضت المرأت، عورت کو کیا ماہواری کا خون آیا، حاضت المرأت. اب ادھر چونکہ حیض کی بجائے محیض استعمال ہوا ہے، اس کو ہم لوگوں نے زیادہ گہرائی سے نہیں دیکھا. انہوں نے نہیں بولا کہ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے، وہ تم سے محیض کے بارے میں پوچھتے. اب حیض اور محیض میں کیا فرق ہے؟ حیض اور محیض میں کیا فرق ہے؟ ایک ہے سجدہ، ایک ہے مسجد. سجدہ سجدہ کہتے ہیں، اور مسجد جہاں سجدہ ہوتا ہے. محیض اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے حیض کیا ہوتا ہے، خارج ہوتا ہے، جہاں سے خارج ہوتا ہے. تو ادھر وہ یہودی کنسپٹ ختم ہو گیا اس لفظ میں. یعنی تمام عورت اس کے ساتھ آپ سو سکتے ہیں، کانا کھا سکتے ہیں، سب کچھ کر، لیکن محیض والا جگہ جو نہیں ادھر آپ رکے، بس ادھر اس کو تکلیف نہیں. کاش کہ اس لفظ میں ذرا ہم سوچتے ہیں نا کہ ادھر محیض کیوں استعمال ہوا ہے نا. ہمارے علماء کرام خود کہتے ہیں نا مقام حیض کو بھی محیض کہا جاتا، ایام حیض کو بھی کہا جاتا، حیض کے خون کو بھی کہا جاتا، رحم سے خون کے جاری ہونے کو بھی کہتے، لیکن مقام حیض کو بھی کہتے کہ اس وقت میں جس جگہ سے وہ خون جاری ہوتا ہے اس میں کیا حکم ہے. وہ کوئی شرمندگی نہیں، یا ہے کوئی شرمندگی؟ ہم تو پردے کے پیچھے میں جو ہے نا وہ بات کرتے. کیوں پردے کے پیچھے بھی کریں؟ آپ فراڈ کو پڑھیں کہ
اس کے کیا اثرات ہوتے؟ اگر ہم جن سے دور ہے، جنسی خواہشات سے، اگر جنسی لذت ایک بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتے، اس شوہر سے جا کر پھر پوچھ. اور اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو جنسی سکون نہیں دے سکتا، جا کر اس بیوی سے پوچھ. ہم نے کبھی پوچھا؟ کبھی اس بارے میں ڈسکس کیا ہم لوگوں نے؟ پھر آ کر جو ہے نا ہر جگہ جو ہے نا ہم لوگ پھر طوفان بدتمیزی مچاتے. تو وہ دیکھیں، وہ دلچسپی لیتے تھے ان مسئلوں میں، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے اور ان کا جواب آسمان سے آتا تھا. اگر یہ کوئی غیر اہم مسئلہ ہوتا تو آسمان سے اس کا جواب آتا تھا. قرآن اس میں جس قدر بیان پھر وہ ہوتا اس میں. دیکھیں، جب تک میاں اور بیوی خوش نہیں ہوئیں گے، میاں بیوی کو خوش کرنے والا چیز کیا ہے؟ برتنوں کو دھونا ہے، اچھا کھانا وہ کرنا ہے، یا جنسی سکون ہے؟ اصل چیز تو جنسی سکون ہے جس کو ہم نے پیچھے چھوڑا ہے. تم نے نمک زیادہ ڈالا ہے، تم نے نمک کم ڈالا ہے نا، تم نے میرے بھائیوں کی خدمت نہیں کیا، تو ٹھیک ہے وہ چیز بھی ایسا نہیں میں لیکن اصل چیز تو یہ تھا جس کی طرف توجہ نہیں، جس میں ہم افراط اور تفریق کا شکار ہے، یا یہودیوں کی طرح ہے. بالکل اس حالت میں عورت کو جو ہے نا دور کر دو. یا ہم لوگ پھر وہ فرائڈ کی کچھ باتیں نا بس وہ پھر ہمارے سروں پر صرف سیک سوار ہوتے، پھر نہ حلال کو دیکھتے نہ حرام کو دیکھتے، نہ غلط کو دیکھتے نہ صحیح کو دیکھتے. ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے. ایک مومن، ایک مسلمان، قرآن نے اس کی رہنمائی فرمایا، اس کو اچھی طرح جو ہے نا اس کو قرآن نے ہدایت دی ہے. تو فرمایا کہ صرف عورت اس وقتوں میں یہ جتنی بھی متعین دے نا، تو آپ نے قربت کہاں نہیں کرنا ہے، مقاربت کہاں نہیں کرنا ہے، جنسی اختلاط کہاں نہیں کرنا ہے نا، اس جگہ میں نہیں کرنا. بس باقی اس کے ساتھ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ باقی سارے کچھ کر سکتے، ٹھیک ہے نا جی. کیوں وہاں پر کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ خود قرآن مجید فرماتا ہے نا، کل ہوا اذن، وہ ایک اذیت ہے، لیکن نیچے ترجمہ کیا کیا؟ ناپاکی. اس کے بعد کیا ہے؟ ناپاکی. بس اس کو گھر سے نکالو، ناپاک ہے نا. کیا ہے؟ ناپاک ہے، گھر سے اس کو نکال. یا وہ جو ہے نا گندگی ہے. کچھ علماء کرام نے ترجمہ کیا گندگی. اچھا بولتے ہیں گندگی کو بھی کہتے ہیں اور تکلیف کو بھی کہتے ہیں، لیکن گندگی زیادہ اہم ہے، تو گندگی پھر گھر سے اس کو نکالو. نہیں یار ایسا نہیں کرو یار، وہ تمہاری بیوی ہے، دوست ہے، فرینڈ ہے، گاڑی کا پہیہ ہے. جنسی سکون اسی سے تم حاصل کرتے، وہ تم سے حاصل کرتا ہے. ایک ہاتھ تم، ایک ہاتھ وہ، ایک ہاتھ آنکھ تم، ایک آنکھ. تو ابھی آنکھ میں کچھ درد ہو گیا تو اس کو ابھی نکالو گے تم؟ ہاں، اس آنکھ میں کچھ درد ہو گیا تو یا تو اس کو کاٹے گا یا اس کا خیال کرے گا. تو بیوی بھی زوج نہیں ہے، زوجہ نہیں ہے، جوڑ ہے نا. اس انگلی میں درد ہوگا تو اس میں بھی درد ہوگا، یہ اس کا کیا کرے گا؟ پھر خیال رکھے گا. اگر شوہر میں تکلیف تو اس تکلیف کو کون سب سے پہلے جو ریسپیکٹ دے گا؟ بیوی. اس کا کون خیال کرے گا؟ بیوی. اور اگر بیوی میں ہے تو کون کرے گا؟ شوہر کرے گا. دیکھو اس کو ایک فطری مسئلہ ہی ہے، ایک فطری مسئلہ ہے نا. تو فطری مسئلے میں اگر اس کا شوہر اس کا خیال نہیں کرے گا، اس پر بس وہ سیکس اور اس کا جو ہے نا جن سوار نا، تو پھر تو غلط ہوئے گا نا. نہیں، اس وقت میں اس کا خیال رکھنا ہے، اس جگہ میں اس نے جو ہے نا مقاربت نہیں کرنا. اور پیار محبت آپ کر سکتے، تمہاری بیوی ایک جگہ سو جس کے ساتھ پیار کرو، محبت کرو. اور کھل کر بات کرو تو شاید پھر آپ مجھے وہ ڈنڈے مارے کہ مولوی صاحب تو بہت آگے بڑھ رہے ہیں. چلو آگے نہیں بڑھیں گے، بس اتنا ہی آپ لوگوں کے لیے کافی. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس علیحدہ رہو بیویوں سے فی المحیض، محیض میں، یعنی حیض کے دوران میں بھی اور اس جگہ میں بھی. چونکہ جس چیز سے وہ تکلیف محسوس کرتی ہے شوہر اس کا ابھی احترام کرے گا. اگر بیوی بولے کہ اس وقت ذرا میں تکلیف میں، ذرا آپ اس طرف منہ کرے نا، کوئی مسئلہ نہیں. پھر
ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے میں جذبات میں آ جاؤں, کوئی مسئلہ ہو جائے, پھر اس کے بعد مجھے تکلیف ہو جائے, تو برائے کرم آپ ذرا دور ہو جائے, تو آپ دور ہو جائے. پھر اس کے ایک دوسرے کا ہم نے احترام کرنا. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ, آپ نے ابھی مقاربت ان سے نہیں کرنا, مقاربت نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا جی. اور دوسری بات, ان دنوں میں اس لیے بھی آپ نے مقاربت نہیں کرنا کہ کچھ شرعی مسائل اس میں بیچ میں آتے, جس کو ہمارے علماء نے بہت کم ڈسکس کیا. اس میں عدت کا مسئلہ آتا, طلاق و نکاح کے مسئلے آتے, وراثت کا مسئلہ آتا, تو وہ کچھ شرعی مسئلے بھی اس میں آتے. چونکہ اس وقت میں اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اس کے کیا اثرات ہوئیں گے. اگر اس دوران نکاح ہوا پھر کیا ہوئے گا, ٹھیک ہے نا جی. اگر عدت ہے تو نکاح ہوا پھر کیا ہوئے گا, اگر اس پہ رجوع ہے تو پھر کیا ہوئے گا. اس میں کافی شرعی معاملات بھی انوالو ہیں, تو اس کی وجہ سے کچھ اس میں فطری مسئلے انوالو ہیں اور کچھ اس میں تشریعی مسئلے انوالو ہیں. دونوں کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کیا نہیں کریں, مقاربت نہیں کریں, حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن, وہ پاک نہ ہو جائے. اس کا مطلب نہیں کہ پہلے ناپاک تھا, یعنی یہ خون خود جو ہے نا, یہ خون جب نکلتی آدمی, ویسے بھی ہم قزاجت میں جاتے ہیں نا, تو قزاجت بھی تو ہم ہی کرتے ہیں نا, تو اس میں ایک مسئلہ تو ہوتا ہے نا, اس کے بعد ہم کیا ہوتے ہیں, اپنے آپ کو دھوتے نہیں دھوتے. اس کا مطلب نہیں کہ وہ سخت, وہ آدمی وہ ناپاک, یعنی اس ناپاکی کو اس طرح مت سمجھے, ایک جسمانی ناپاکی, ایک روحانی ناپاکی. تو ایک بالکل یہ ایسی ناپاکی کہ ایک دم پھر دور ہو جاتی. جس وقت خون آ رہا ہے نا, تو اس وقت اس کو تکلیف بھی ہے, لیکن خون بھی تو ہے نا, اور اس خون کا ایک اسمیل بھی ہوتا ہے نا, یا نہیں ہوتا ہے, آپ کا کیا خیال ہے. تو جب اس سے وہ فارغ ہو جائے, اور فَإِذَا تَطَهَّرْنَ, پھر وہ نہا دھو لے, فریش ہو جائے. ایسا نہیں ہو جائے کہ ابھی بالکل بند ہو گیا نا, بس وہ اس کے ذہن پر تو سوار ہے نا, بعض لوگوں کے ذہن پر نہیں, اب اس کو نہانے دو تاکہ وہ بالکل تیار ہو جائے نا. اس چیزوں کو ہم لوگ نہیں سمجھتے. جب دیکھو وہ پاک ہوگا, سب صفا ہوگا, جا کر دھوئے گا, نہائے گا, کچھ دن اس نے نہایا نہیں ہے, بالوں کو سنوارے گا, کپڑے پہنے گا نا, تو شوہر میں دلچسپی پیدا ہوگی. اسی طرح شوہر بھی نہائے گا, صاف ہوئے گا وغیرہ, تو بیوی میں دلچسپی پیدا ہوگی. کیا ہم ایک دوسرے کا ایسا خیال رکھتے؟ کیا بیوی اپنے شوہر کے جنسی خواہشات کا احترام رکھتی؟ نہیں. اس کو سارا کچن کے ساتھ معاملہ ہے, بس اپنے بچوں کے ساتھ لگاؤ, بل مجلس میں لگاؤ, دوسرا جگہ جگہ بن ٹھن کر جائے گی. اور شوہر بھی ایسا ہی, شوہر بھی جب گھر میں آتا ہے, بہت مہنگائی ہے, بہت مہنگائی مچا ہوا ہے نا, فلان ہے, یہ ہے, وہ ٹینشن دیتا ہے بیوی کو, میں بہت تکا ہوا ہوں, ایسا ہوا, فلان ہوا. پھر نہ وہ کپڑے صاف, نہ دوسرا, نہ تیسرا. معذرت کے ساتھ نا, سب کی بات میں نہیں کرتا ہوں, سب کی بات میں نہیں کرتا ہوں, نہ بالوں میں دلچسپی ہے, نہ دوسرا. تو چونکہ ہمارے علماء کرام بھی تو یہی بولتے, جتنا تم سر کو ٹنڈ کرو گے, بالوں کو کرو گے نا, ٹھیک ہے نا. میں اس کا وہ نہیں کہتا ہوں, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بال بھی زینت کے لیے, یہ قرآن کہتے ہیں, میں تو نہیں کہتا ہوں. ان بالوں سے آپ مزین ہو جائے, اپنے بالوں کو ایسا بنا لے نا تاکہ آپ خوبصورت اسے لگے, آپ کی داڑھی, آپ کے بال, جس میں خوبصورتی ہو. وہ بیوی اس میں جو ہے نا کچھ کشش پائے, اور بیوی کی بھی بال وغیرہ کچھ اس طرح ہو کہ اس کا شوہر اس میں کشش پائے نا, تو کشش پائیں گے, نزدیک ہو جائیں گے. نزدیک ہوئیں گے تو ایک مسئلہ, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس مرد کو بھی, اس عورت کو بھی غلط راستوں سے روک دی. فائدہ ہے, نقصان دے دو کس میں. اللہ تعالیٰ جب وہ نہا لے, دھو لے, پھر تاکہ رغبت ہو جائے نا,
وہ تم میں رغبت پائے تم اس میں رغبت پاؤ. پھر فاتوہن تو جاؤ ان کے پاس من حیث جہاں سے امرکم اللہ, جہاں سے اللہ نے تمہیں امر کیا. کون سا امر؟ تشریعی یا فطری؟ فطری امر کہاں ہے؟ جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے, جہاں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے. کیونکہ اگر آپ کسی اور جگہ سے جاؤ گے تو آپ نے عورت کا حق مارا. کیا کیا؟ عورت کا حق مارا. پھر چلو آپ کو تو جنسی سکون مل گیا, کیا عورت کو مل گیا؟ نہیں ملا. تو عورت کا بھی حق رکھنا نہیں رکھنا. لیکن بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بہت, ہم لوگ حقوق نسوان والے ہیں نا, عورتوں کے حق حقوق والے ہیں. جب ادھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی تم نے تقاضا کرنا شرعی کرو, نہیں مذہب ہمیں روکتا ہے, ہماری مرضی ہے نا, ہماری مرضی ہے. تو بھائی اگر تمہاری مرضی ہے تو پھر تم نے شادی کیوں کیا؟ عورت کہتی میری مرضی ہے, میرا جسم میری مرضی. مرد کہتا ہے میرا جسم میری مرضی. تو یہ دو ہاتھ ہے نا, دونوں کی مرضی, دونوں کا فائدہ. تمہارا تو فائدہ ہو گیا, تمہاری مرضی تو ہو گئی, اس کا کیا ہوا پھر؟ اچھا اس کی مرضی چل گئی, اس کا فائدہ ہوا, تمہارا نہیں ہوا, پھر کیا ہوا؟ ان چیزوں کا ذرا خیال رکھنا ہے نا, جذباتی ہم نے نہیں بننا ہے. افراط اور تفریط کا ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ پاک نے کہتے. اللہ تعالیٰ نے جہاں سے امر کیا, ہم نے سیکس وہاں کرنا ہے, ہم نے مقاربت وہاں کرنا. کس طرح کرنا ہے اس میں پھر آپ کو آزادی. ادھر پھر جو مذہب آپ کو باندھتا ہے نا وہ غلط آپ کو باندھتا ہے, وہ ابھی آگے پڑھیں گے. ادھر جو آپ کو باندھتا ہے نا, تم نے جو ہے نا میرے ترتیب پر نہیں, پھر تمہارے ترتیب پر ہم نہیں جائیں گے. جو ہم کو شریعت کی آزادی ہم اسی پر کریں گے نا. ان اللہ, یقین جانو اللہ پاک, یحب پسند کرتے, التوابین جو اللہ کی طرف رجوع کرتے, ہمیشہ وہ ہر کام میں اپنے رب کے احکامات کو دیکھتے, اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے والے, ہر چیز کو, جذبات کو اللہ کے حکم پر, کہ یا پروردگار ہم وہی کریں گے جو آپ کا حکم. لیکن ادھر مصیبت ہے کہ مذہب والے کہتے ہیں نہیں, ہمارا مسئلہ جو ہے خدا کا, جو ہم کہتے ہیں وہ خدا کہتا نہیں. ہم اللہ کے احکامات کے تابع, ہم پیغمبر کی سنت کے تابع. وہ یحب اور دوست رکھتا ہے المتطہرین, دونوں طرح پاک, اس کا ذہن بھی پاک, اس کا جسم بھی پاک. کم سے کم اپنی بیوی کے لیے اپنے جسم کو بھی پاک رکھے اور اپنے ذہن کو بھی پاک کرے, اپنے ذہن میں اس کی محبت کو پیدا کرے, وہ اپنے دماغ میں ہماری محبت پیدا کرے. ہم دو دوست ہیں, ہم دو ساتھی ہیں, جیون کے ساتھی. مل کر ہم نے بچے پیدا کرنا ہے, مل کر ہم نے خاندان بنانا ہے, مل کر ہم نے جا کر ایک ملت کو وہ بنانا ہے, اپنے اندر ہم نے محبت پیدا کرنا ہے. ہم ظاہری والے سے بھی صاف ہے, ہمارے کپڑے صاف, ہمارا ہر چیز ایک دوسرے کے لیے خوبصورت, ایک دوسرے کے لیلا مجنون ہے نا. ایسا ہے خدا کے لیے بولنا کچھ نہیں ہے. وہ ہمارے پشتوں میں ہر جگہ تاریکی تاریکی, گھر سکون کی جگہ. ہم سارا دن بازاروں میں گشت کرتے 12 بجے, وہ حکومت زبردستی لاک ڈاؤن کر کے ہم لوگ دقت دیتے, ہم لوگ گھروں میں نہیں جاتے. بھائی جاؤ گھر میں, حاجی صاحب گھر میں, نہ میں گھر میں نہیں جاتا ہوں, میں بازار میں ہوں. بھائی خود تمہارے بچے ہیں, بیوی ہے, جاؤ ادھر. نہ میں ادھر نہیں جاتا. یہ کیا یار, تنگ ہے حاجی صاحب ادھر سے. میں بھی تنگ ہوں, آپ بھی تنگ ہے, وہ بھی تنگ ہے. سچی بات یہ, کیوں تنگ ہے ہم لوگ؟ اس لیے کہ ہم شریعت پر نہیں چلتے. ادھر جاتے ریسپیکٹ اگر ہو جائے, وہ ہمارا دوست آ گیا, میرا شہزادہ آ گیا, میرا مجنون آ گیا, ایک دم اس کے لیے نا اس کا دل دماغ کھلا ہوا ہے, تو یہ مجنون پھر چکر لگائے گا؟ مجنون تو ہمیشہ لیلا کے گرد چکر لگائے گا نا. اور اگر لیلا لفٹ نہیں کرے تو پھر مجنون بیچارہ. اچھا اگر مجنون لیلا کو لفٹ نہیں کرے پھر کیا ہوتا؟ لیلا بچوں میں لگا ہے اور مجنون جو ہے روڈوں میں دکانوں کو گنتا. یہ ہماری حالت ہے یار. کبھی آپ نے دیکھا ہے پارکوں میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم پھر رہے, ہمارے جو بچے ہیں نا, بیوی ہے پارک میں, وہ خاندان خوبصورت, انسی, خوشی, محبت, کبھی آپ نے دیکھا؟ سارے ایسے چہرے ہیں نا, یقین کرے بھائی تمہارا ایک کھلا چہرہ ہو جائے. اقبال نے تو کہا تھا وہ شعر, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ نا,
وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درد. کائنات میں یہی خوبصورتی ہے نا. اب آپ نے اس کو وہ کر دی تو دونوں دل سے بھی پاک اور جسم سے بھی پاک. کریں گے نا انشاءاللہ؟ کوشش کریں گے. ٹھیک ہے کوشش کریں. کوشش کے لیے کوئی ہمیں چھوڑے نا. ہم کو تو پھر زنمورید بولتے. اگر ہم نے بیوی کو کچھ بولا نا ادھر ہی سے سب سے پہلے غرض تم زنمورید ہو. سب سے پہلے ماں بولے گی، باپ بولے گا بہت اچھا تم زنمورید. اچھا اس کو دیکھو زنمورید کو اپنی بیوی کو جو ہے نا پارک میں لے جا اور اس کو سیر کرا. اس سے بڑا زنمورید نہیں. اللہ اللہ توبہ 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 نا. کتنا بے غیرت آدمی ہے. بولے گا نہیں بولے گا؟ پھر ہمارے معاشرے. اور اگر ہم ایرانیوں کی طرح ہاتھ میں ہاتھ دے نا بیوی اور شوہر ہاتھ میں، پھر تو بس پھر تو آپ پر اتنے فتوے لگ جائے نا. اچھا اب آدھے دن ابھی عورتوں کے حوالے سے اللہ نے فرمایا نساؤکم تمہاری بیویاں حرث لکم تمہارا حرث ہے. یاد رکھنا حرث کیا ہے؟ ہمارے علماء کہتے ہیں کیتی ہے نا. اور ایک عالم صاحب ہے بہت بڑا اسکالر ہے نا پاکستان میں، کروڑوں نہیں تمام دنیا میں اس کی کروڑوں فالوور ہے. وہ کہتے ہیں بیوی کیتی ہے اور میاں کیا ہے؟ کسان. بس کسان نے خام خواہ تخم ڈالنا ہے، ہل چلانا ہے اور ادھر سے کیا کرنا ہے؟ ہاں فصل لینا ہے. اس نے جتنا فصل زیادہ ہوئے گا وہ بہتر کسان. آئی مار دے چار، بس بچے ہی پیدا کرو. جتنے بچے پیدا کرتے ہو اتنا ہی ثواب. معذرت کے ساتھ حرث کا ایک ترجمہ اثاثہ بھی ہے. اثاثہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اثاثے کو نہیں، ایسٹس. ایسٹس دیکھو وہ آپ کا کیا ہے؟ اثاثہ ہے. تو اثاثے پر جتنا تم پیسہ خرچ کرو گے جتنا اس کا خیال رکھو. کھیتی کی طرف میں آتا ہوں میں، اس ترجمہ کا بھی خلاف نہیں ہوں. ایک دفعہ اثاثے کی طرف آتی. بار بار بیوی نہیں ملتی، یاد رکھنا. ایک بار ملتی. پھر یہ نہیں ہے مذاق نہیں ہے، بکری نہیں ہے بیوی. ہمارا ایک بہت بڑا امام ہے نا، اس کو اللہ معاف کرے بس کیا میں بولوں، اتنا اس کو کم سطح پر لاتا ہے نا. اور قرآن اس کو کتنا درجہ دیتا. ہم اس کی قیمت لگاتے ہیں نکاح کے وقت. یہ مہر کو ہم اس کی قیمت سمجھتے، پھر قیمت بھی ماشاءاللہ 500 روپے میں اس کو خرید کر گھر لے آتے. یار بکری بھی آپ کو جو ہے نا 500 روپے بھی نہیں ملتی. 10,000 میں بکری آپ کو نہیں ملتی. یا ملتا ہے آپ کو 50 مرغی کے اس پر. قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ حرث لکم. ہم تیار اس کے لیے. اگر ہم گھر میں بولے کہ یہ بیوی میرا اثاثہ ہے تو سب سے پہلے میرا باپ کھڑا ہو جائے گا. بولتے مولوی صاحب تو ابھی گیا. بالکل قرآن ہے تو اس کو پتہ نہیں کدھر سے. اس کے بعد جو ہے نا ماں آ جاتی. اچھا تم بیوی کو اثاثہ یہ جو میں نے تم کو پیدا کیا، یہ جو میں نے خواری کیا، یہ تو بھائی آپ تو میری ماں ہے. بالکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے. آپ کا اپنا ایک احترام. آپ کو جو قرآن نے درجہ دیا نا وہ ایک الگ درجہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے. قرآن ہر ایک کا خیال کی. ماں ماں ہے، باپ باپ ہے، اس کا اپنا ایک درجہ ہے. تمہاری قدموں کے نیچے جنت ہے. آپ کا مقام کو بھی ہم مانتے، لیکن بیوی کا پھر اپنا ایک ہے نا. اور اگر بیوی ماں کو درجہ نہیں دے دے پھر بھی مسئلہ ہے. تو بھائی جو شریعت نے جس کو درجہ دیا وہی دے دو. یہ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہارا حرث. اور جب میں اپنے اثاثے پر محنت کروں اور آپ بولے نہیں کریں، چلو آپ کہتی اس کو سمجھ، میں کہتی کی طرف جاؤں اور تم کو کوئی روکے پھر. تو ہم مسلمانوں نے اگر اپنی بیوی کو دوست مت سمجھو. پہلے تو اچھی بات ہے کہ اس کو دوست سمجھو. آپ کہتے ہیں دو اثاثہ تو ہے نا. ایک گاڑی آپ کا اثاثہ ہے، آپ اس کا خیال رکھتے نہیں رکھتے؟ پٹرول ڈالتے ہیں، تیل ڈالتے ہیں، فلان کرتے، ہر چیز کا خیال رکھتے نہیں کرتے؟ کیوں رکھتے؟ اگر کوئی اس کو نقصان پہنچا آپ ناراض ہوتے نہیں ہوتے؟ تو آپ بیوی کو گاڑی جتنا سمجھتے. پھر ہم کو ایسا بتایا کہ
آپ خدا کے لیے بول، پہلی سے ہم سبق پڑھتے وہ جا کر پی ایچ ڈی تک، مدرسے میں جاتے الف ذرا سے شروع کر مفتی بنتے، کبھی ان مسئلوں کو ڈسکس کرتے؟ کبھی جنس ڈسکس ہوا ہے؟ جنس اور صنف یاد رکھنا، دونوں میں پھر فرق بتاؤں گا آپ کو. عورت یعنی ایک جنسی ہمارا تفاوت ہے، ایک صنفی تفاوت، یعنی مرد عورت میں ایک صنف ہے، وہ عورت ہے، ہم مرد. ایک جنس، پھر جنس اور صنف میں بھی کچھ معمولی فرق، یہ پھر بعد میں انشاءاللہ آپ ڈسکس کریں گے. صنف کیا کہ اور جنس. اچھا، ایک تو فرمایا حرث لکم. اگر آپ کو یاد ہے ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں آیات 187 میں، وہاں ارشاد تھا نا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. نہ صرف حرث ہے بلکہ وہ تمہارا لباس ہے نا، وہ تمہارا لباس، تم اس کے لباس. تو مجھے جب بازار میں جاتے نا، اچھے سے اچھا لباس پسند کرتے ہیں نا، اپنی مرضی کا کرتے، اپنے بدن پر فٹ کرتے ہیں نا، موسم کا خیال رکھتے، ہر چیز کا خیال رکھتے. تو جب ہم بیوی گھر میں لاتے، لباس لاتے، کبھی اپنے ذہن کے مطابق لاتے ہے نا، اپنے مطابق اس کو لاتے. ہم تو اس کو دیکھتے بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. پھر وہ منہ دکھائی کے وقت ہے نا، اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے، نہ اس کی رضا نہ ہماری مرضی. اچھا، لباس آپ کو خوبصورتی دیتا ہے، آپ کو جو ہے نا موسمی اثرات سے بچاتا ہے. ایک چیز بتاؤ نا، لباس اندر کے ہر چیز کو چھپاتا ہے، اندر کو چھپاتا ہے اور شخصیت کو ظاہر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بدن کو چھپاتا ہے، جسم کو، شخصیت کو آسمان پر پہنچاتا ہے. پھر بیوی بھی ایسا ہی، بیوی آپ کو اگر ایک پردہ دیتا ہے تو آپ کو آسمان پر بھی اٹھاتا ہے. پھر ایک شوہر بیوی کو آسمان پر اٹھاتا ہے. دیکھیں آپ وسلم، جب ہم بی بی خدیجہ کی بات کرتے تو اس میں جب آپ وسلم کی سیرت، تو اس میں بھی بی بی خدیجہ، بی بی عائشہ، امہات المومنین کا کردار ہے نہیں ہے؟ اور ان کی جب بات کرتے تو آپ وسلم کا کتنا بڑا کردار اس میں ہے نہیں ہے؟ کیا ادھر ایسا ہے؟ وہ تمہارا حرث ہے، لیکن ابھی تک ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. علماء بھی آپ کے ساتھ بحث کریں گے اس مسئلے میں. اچھا، آپ کا جو ماحول ہے وہ بھی آپ کے خلاف ہوئے گا، گھر میں ہر جگہ، بلکہ ہمارا ذہن ابھی تک نہیں مانتا. ہم کہتے نہیں وہ ہماری لونڈی ہے، وہ غلام ہے، جوتا ہے، اس نے گھر میں آ کر صفائی کرنا ہے، اور اس کا بھی خیال. اس خیال نے ہم دوسروں میاں بیوی کو گھر میں دشمن بنا. یقین جائے، وہ اس سے نفرت، وہ سے نفرت. بھائی جب تک آپ کے مائنڈ میں یہ چیز نہیں آئے گی دونوں کی، آپ کیسے اس کو گھر کو آگے چلاتے؟ یار ایک جوتا آپ کے پیروں پر فٹ نہیں، آپ کیا کرو گے اس کو؟ ہاں، وہ کبھی بتاؤں گا، وہ جو جرمنیوں اور روسیوں کے جنگ میں جب جرمنوں کو نقصان ہوتا، بوٹوں کا جو ہے نا کیسا کردار تھا، کبھی اس پر پڑھنا نا. تو عورت جو ہے نا وہ بالکل برابر. آپ اس کو اس آیات کے ذریعے نا ہر سمجھ، آپ اس کو لباس سمجھ، وہ آپ کو ہر سمجھ کہ میرا شوہر میرا اثاثہ ہے. اپنے اس اثاثے کا کتنا خیال رکھے گا؟ میرا شوہر میرا لباس ہے، کتنا خیال رکھے گا؟ میری بیوی وہ میرا اثاثہ ہے، میری بیوی میرا لباس. تو ادھر سے پھر انشاءاللہ کل درس بھی اسی درس شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ.